مرتبہ اسٹاک مارکیٹ آیا ہوں اور ख़اص طور پر یہ خوشی ہے کہ آج مارکیٹ اوپر کھلی. اللہ کرے کہ پورا دن اچھا نکلے اور پھر پورا ہفتہ اچھا نکلے اور پورا سال اچھا نکلے. میں کیونکہ یہاں پہ بینکوں کے صدور بیٹھے ہیں تو میں پہلے یہیں سے شروع کر دیتا ہوں کہ پچھلے جو ٹیکس بل آیا تھا اس کے اندر جو آپ کے ADR تھا وہ یہ اسمپشن ہو گئی تھی کہ لاسٹ ایئر سے لگا ہوا ہے. اس پہ ہم نے بینکوں سے بات کی اور وہ غلطی ہم کریکٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ADR کے اوپر جو اسپیشل ٹیکس لگتا ہے وہ پچھلے سال سے لاگو نہیں ہوگا, ریٹروسپیکٹو لاگو نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ بات کر رہا ہوں میں. جو آپ لوگوں کو بات اصل میں جو میں کرنا چاہتا ہوں, میرے خیال سے شاید آپ کے ذہن میں بھی ہو, وہ جو پہلے ڈالر کی اتنی اڑان کیوں تھی اور پھر جب روپے میں بڑھوتری آئی ہے تو وہ کیوں آئی ہے. تو میں ایک ٹرینڈ اکانومسٹ ہوں تو میں تھوڑا سا اکنامک فنڈامنٹلز میں بلیو کرتا ہوں جو شاید ہمارے عام جو جرنلسٹک اوپینین ہے اس میں نہیں ہوتا. اس میں سینٹیمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں اور امریکہ میں یہ ہو گیا اور یورپ میں ہو گیا اور الیکشن میں ہو گیا, اور ان سے فرق ضرور پڑتا ہے. لیکن ان دی اینڈ اکنامک فنڈامنٹلز بہرحال وہی چیز جو ہے وہ انڈر لائن اسٹرینتھ یا ویکنیسز کو شو کرتے ہیں. جب جون کے مہینے میں ہم نے $7.7 بلین کا امپورٹ کیا تھا اور اس کے سامنے 2.9 ملین کا ایکسپورٹ بھی کیا تھا, لیکن اگر ہم اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رن کریں گے, ڈیفیسٹ رن کریں گے $2.4 بلین کا, تو روپے پہ پریشر آئے گا. اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے, کچھ اور نہیں ہو سکتا ماں سے باعث کے کہ روپے پہ پریشر آئے گا. پچھلے سال ہم نے ہمارے ملک نے $80 بلین کا امپورٹ کیا ہے اور اس کے سامنے 80 بلین کے سامنے صرف $31 بلین کا ایکسپورٹ کیا ہے, یعنی کہ 48 کا افیکٹو 31.7 کا تھا, 48.3 بلین کا آپ کا ٹریڈ گیپ تھا. آپ اس میں سے اگر ریمیٹنس میں نکال لیں تو 18 بلین کا آپ کا گیپ رہتا ہے بٹوین ایکسپورٹس آف لیبر, اگر ریمیٹنس کو ایکسپورٹ آف لیبر سمجھ لیں, اینڈ ایکسپورٹ آف گڈس. نو کنٹری ریئلی کین گرو اینڈ بی فائنینشلی اسٹیبل ایٹ دس کائنڈ آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس. ایک زمانہ تھا اور پاکستان میں بھی ہم یہ سوچتے تھے کہ, اور میں ایز این اکانومسٹ ٹرینڈ تھا تو میں سوچتا تھا کہ, اور یہ بات ہوتی تھی کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے اگر تھوڑا سا 1% یا 2% ٹریڈ ڈیفیسٹ رن کریں تو وہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی اچھی بات بری بات نہیں ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فارنرز آپ کو جو ہے وہ اپنی سیونگز پاکستان میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. دس از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مینس, یا اس طرح سے ہوتا ہے کہ وفاقی بجٹ جو بڑے ہوتے ہیں اس کو فائنینس کرنے کے لیے آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رن کرنا پڑتا ہے, جس کو عموماً اکنامکس میں ٹوئن ڈیفیسٹس بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہمارے یہاں ہو گیا کہ ہم بہت لمبے ڈیفیسٹس تو کرنے لگے, لیکن اس ڈیفیسٹ کو ہم پروڈکٹیو یوز میں نہیں لائے. مثال کے طور پر 2013 سے 2018 کے درمیان مسلم لیگ کی حکومت نے 11,500 میگا واٹ بجلی لگائی, اس کے بعد 2-3 ہزار میگا واٹ اور بجلی آئی جو کہ ہم لگا کے گئے تھے. آج بھی بجلی پاکستان میں پوری نہیں ہے. جس دن 30,000 میگا واٹ کی کچھ دنوں پہلے ایک دن ڈیمانڈ تھی تو ہم میکسیمم 23,000 میگا واٹ بنا سکتے تھے. 1,000 میگا واٹ کوئی بن پڑا ہوگا تو 24,000 ہو گئے, لیکن اگر 25-26,000 میگا واٹ آپ کے پاس سسٹم میں ہوتا ہے تو 1,000 میگا واٹ بڑا اگر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. سو وی اسٹل نیڈڈ 5,000 میگا واٹ. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب کہ آپ نے بجلی کی پروڈکشن ڈبل کر دی, آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوئی, آپ کی ایکسپورٹس ڈبل نہیں ہوئی. واٹ ہیپن ریئلی از کہ جو دوسرے ممالک نے کیا ہے, چین نے کیا ہے, کہ جب وہ بجلی لگاتے تھے تو اس کے بعد وہ فیکٹریاں لگاتے تھے اس بجلی سے چلنے والی, اور اس فیکٹریوں سے ایکسپورٹ کرتے تھے جس سے آپ ایندھن خرید سکتے ہیں, ری پیمنٹ کر سکتے ہیں. ہم نے یہاں پہ ماشاءاللہ صرف شادی ہال بنایا اور شادی ہال کے اندر چراغاں کر دیا, تو وہ ہمارے پاس صرف ایک کنزمپشن کرتے رہے ہم اس چیز کا, اور ہمارے پاس وہ فورن ایکسچینج ہی نہیں آیا جس کے بدولت ہم یہ کر سکتے ہیں. اب فوراً جو ہے جب ہم آئے اور اتنا لمبا کرائسس تھا, سیریسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وی ور دس کلوز ٹو ڈیفالٹ. دیٹس وائی 2 دن کے اندر میں جو ہے وہ IMF چلا گیا, اور سیدھے نظر آ رہا تھا آپ کو کہ آپ کے پاس, مطلب ہم نے پروجیکشن کرے ہوئے تھے اگلے 6 مہینے تک. میں نے پرائم منسٹر سے بھی شیئر کی کہ سر یہاں تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا ایکسچینج ہمارا, ریزلٹ ہمارے پہنچ جائیں گے. میں اگلے 6 مہینے پروجیکشن کیے ہوئے تھے, تو کوئی اور چارہ نہیں تھا. آپ کے پاس $10 بلین تھے جب ہم آئے تھے, اور 21 بلین کا تو اگلے سال پیسے واپس کر دیتے. دس از ناٹ ایون ڈیٹ سروسنگ, دس از ڈیٹ ری پیمنٹ, رائٹ. سو IMF ہیڈ ٹو کم, اور IMF آئے گا, پھر ورلڈ بینک آئے گا, پھر اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک آئے گا. اب تو وہ چائنا کا ایک بینک ہے ایشین انفراسٹرکچر بینک, اس نے بھی کہہ دیا کہ ورلڈ بینک پیسے دے گا تو دے گا. دوست ممالک بھی جو تھے وہ بھی آپ کو یہ چیز دیکھ رہے تھے اور انکریج کر رہے تھے, بہت پولائٹلی انکریج کر رہے تھے کہ IMF سے ڈیل کر لو تاکہ ڈیفالٹ کے رسک سے بچ جاؤ, کیونکہ نو بڈی لائکس ٹو پٹ منی ان سمتھنگ وینچر.
تو اللہ کی مہربانی سے وہ ہم نے کر لیا، اور بہت مشکل فیصلے لینے پڑے. پیٹرول اور بڑھ گیا لیکن ہم نے پیٹرول بڑھایا. مہنگائی ہم کو پتہ ہے کہ بڑھ گئی اس کی وجہ سے. اوبویسلی تھوڑی بہت سمجھ تو ہم کو اتنی ہے نا کہ جب ڈیزل آپ مہنگا کریں گے اور ایک دن میں 60 روپے بھی مہنگا کیا ہے، پیٹرول مہنگا کیا ہے 30 روپے، تو وہ چیزیں سسٹم کے اندر رن تھرو ہوں گی تو اس سے مہنگائی بڑھے گی. جب روپیہ ڈی ویلیو ہوگا تو مہنگائی بڑھے گی. لیکن اگر روز روپے کی پیمنٹ جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہیں، جو ڈالر کی پیمنٹ زیادہ کرنی ہے اور پیسے انکم آ رہے ہو، تو ہم کتنا انٹرونشن کر سکتے ہیں؟ اور آئی ایم ایف کے ریسٹرکشنز ہوتے ہیں جو انٹرونشن نہیں کر سکتے. اور جب آپ کے پاس 8 9 10 ارب ڈالر ہوتے ہیں تو پہلے جو چیز ہوتی ہے جو میں کہتا رہتا ہوں کہ ہماری فرسٹ تھنگ از تو اپنے آپ کو جو ہے وہ سالونٹ رکھنا ہے اور اپنے آپ کو ڈیفالٹ رسک سے بچانا ہے. اب جو پرسوں جو ڈالر گرا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ انکمنگ ڈالرز بہت زیادہ تھے آؤٹ گوئنگ ڈالر سے. ہم نے کیا ہے؟ کوئی کرتب نہیں ہے یہ. اگر آپ ایک چھوٹی سی دکان چلا رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی روز کی سیل جو ہے وہ 30 روپے کی ہو رہی ہے، 30,000 کی ہو رہی ہے، اور اگر آپ روز 80,000 کا مال خرید رہے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ مال ہے، مال خریدنا کم کر دو. مطلب سیریسلی دس از بیسک بزنس 101. وہی ہم نے کیا، ہم نے کہا امپورٹ کم کر لو. تو آپ نے 7.7 بلین سے امپورٹ گرا کے کر دی 4.9 بلین. سارے مسئلے حل ہوئے. مطلب اور وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ پچھلے مہینے کی جو آئل خریدی تھی اس کی پیمنٹ ابھی آئے گی، کچھ اس مہینے بھی آتی ہے، کچھ اگلے مہینے بھی آئے گی، لیکن پیمنٹس کے جو ہے وہ کم ہو گئے. پریشر آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. اب 3 مہینے میں نے یہ لوگوں سے گزارش کی ہوئی ہے کہ میں 3 مہینے تک امپورٹ نہیں بڑھنے دوں گا، اور اس درمیان جو ہے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی اس کو نکالیں گے. آئی انڈرسٹینڈ کہ تھوڑی سی گروتھ کم ہو جائے گی، لیکن آئی ہیو نو ادر چوائس. کس چیز کی امپورٹ کم کرنے دے رہے ہیں؟ جو لوکل کنزمپشن کی آئٹمس تھی. مطلب اینڈ آئی ایم سوری بٹ کار اسمبلی کی ہم نے تھوڑی سی اس کے اوپر وہ لگائے ہوئے ہیں. موبائل فونز کے اوپر تھوڑا سا وہ رکھا ہوا ہے، جس کے اندر 95% امپورٹ کو کمپوننٹس ہوتا ہے. ایون اسمبلی کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں موبائل فون والے ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ کچھ ایکسپورٹ بھی ہو جاتا ہے. ہماری بہت اچھی گاڑی کی انڈسٹری ہے لیکن کوئی اتنا ایکسپورٹ کا وہ نہیں ہے وہاں پہ. اپلائنسز کی انڈسٹری ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے ماشاء اللہ، چلنی چاہیے. لیکن آئی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو کریٹ ان امپلائمنٹ، اینڈ اوبویسلی دے آر گڈ پے ماسٹرس، دے ول کریٹ گڈ جابس، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل دا اپلائنس مینوفیکچررز ہو آر ان پاکستان، اینڈ وی ول ان شاء اللہ کیپ دیم ہیلدی. لیکن فار ناؤ مائی فرسٹ پرائرٹی از ٹو برنگ دا امپورٹس ڈاؤن. ایک اور چیز بھی ہوئی تھی کہ جب یہاں پہ پریشر تھا تو ہم نے آئل اینڈ گیس بہت امپورٹ کر لیا تھا. اس وقت ہمارے پاس مثال کے طور پہ ابھی بھی 30 دن کا ڈیزل رکھا ہوا ہے، اور پاکستان میں عموماً صرف 6 دن کا ڈیزل ہوتا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس 20 دن کا 25 دن کا پیٹرول رکھا ہے. پاکستان میں 10 دن کا ہوتا ہے. کروڈ بھی ہمارے پاس ہے 6 مہینے کا فرنس آئل پڑا ہوا ہے. سو وی آر ویری کمفرٹیبل رائٹ ناؤ ان ٹرمز آف آر انرجی سیکورٹی، انرجی سپلائی. وی آر ویری کمفرٹیبل ان ٹرمز آف آر ادر آبلیگیشنز دیٹ وی میٹ. آپ نے دیکھا ہے کہ روز ہمارا ڈیفالٹ رسک بھی کم ہو رہا ہے. اچھے دن نکل رہے ہیں، ایک آدھ دن برا بھی آئے گا اوبویسلی، مطلب دس ہیپنس. لیکن آئی تھنک ناؤ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. اگر ہم 3-4 مہینے تک امپورٹ کو کنٹرول کر لیں اور پھر اس کے بعد کوئی طریقہ کار کر لیں ڈی ایل ٹی ایل کے تھرو یا کچھ اور ٹیکس انسینٹیو کے تھرو کہ ایکسپورٹ کو بڑھا دیں. اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں پرسنلی نہیں بلیو کرتا ہوں امپورٹ سبسٹیوشن کے ماڈل پہ. میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایکسپورٹ ایکسپینشن کے ماڈل پہ، ایکسپورٹ پروموشن کے ماڈل پہ جانا چاہیے. وہیں ان شاء اللہ تعالیٰ جائیں گے اور اس کو آگے لے کر جائیں گے. آپ دیکھیے گا تو اس سال ہم کو بجٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے. ناٹ ٹو گیٹ پولیٹیکل اباؤٹ دس بٹ مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں ہمارا ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ 1600 ارب روپے تھا. ان پچھلے 4 سالوں میں جو ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 3500 ارب روپے تھا. تو جب آپ بجٹ ڈیفیسٹ ڈبل کر دیتے ہیں اور آپ قرض ملک کا 4 سال کے اندر تقریباً 80% بڑھا دیتے ہیں تو ری پیمنٹس بڑھ جاتی ہیں، انٹرسٹ پیمنٹس بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے سارا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. کمپنیوں کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ ایس این جی پی ایل جو ہے وہ 200 ارب روپے کا نقصان کر چکی ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر. اس لیے اب گیس پرائسز کو بھی دیکھنا پڑے گا. بجلی کی پرائسز ہم نے بڑھائی ہیں. 7.91 ہم نے بجلی کے یونٹ کے اندر 3 انسٹالمنٹ میں ڈالے ہیں. اس کا سارے کا سارا افیکٹ کنزیومرز پہ نہیں آئے گا. 50% غریب ترین کنزیومرز کو ہم نے روک لیا ہے، جس کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری کہتے ہیں. اور جو ان پروٹیکٹڈ کیٹیگری ہے 100 یونٹ سے 200 یونٹ سے کم بجلی لیتے ہیں، اس کی ریٹس نہیں بڑھائے، 13 روپے پر یونٹ رکھا ہے. لیکن کہیں کہیں پھر ریٹ بڑھا ہے. انڈسٹری کو ہم نے جو ہے وہ 9 روپے پر ہم نے 9 سینٹ پہ 9 روپے پہ بجلی دے رہے ہیں انڈسٹری کو. یہ بھی ہم نے کر دیا ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کو. گیس جو کہ مل نہیں رہی ہے لیکن جتنی گیس ہوگی وہ $9 پر MMCFD پہ پورے پاکستان بھر میں دیں گے جس کو بھی LNG کی کنیکشن چاہیے ایکسپورٹرز کو. سو ویو ڈن سم تھنگ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ بڑھے گا، پروڈکشن بڑھے گا. لیکن دیر از اسٹل سم مینی تھنگس ٹو ڈو.